میں تمہیں اور خود کو خلوت و جلوت میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اثر میں آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکلے، یہاں تک کہ جب وہ مقام سرغ پہنچے تو ان سے لشکروں کے عمرا ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی ملے، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس اولین مہاجرین کو بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتلایا کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے۔ ان کے مابین اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ آپ ایک معاملے کے لیے نکلے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو اس سے واپس نہیں ہونا چاہیے، اور بعض نے کہا آپ کے ساتھ بقیہ لوگ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو انہیں اس وبا پر نہیں لے جانا چاہیے۔ تو عمر نے کہا ہمارے پاس سے چلے جائیے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس انصار کو بلاؤ۔ میں نے انہیں بلایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اسی طرح مشورہ کیا جیسا انہوں نے مہاجرین سے کیا تھا، اور وہ بھی ایسے ہی اختلافات میں پڑے جیسے مہاجرین پڑے تھے۔ پھر انہوں نے کہا میرے پاس سے جائیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس قریش کے شیوخ میں سے فتح کے بعد کے مہاجرین کو بلاؤ۔ میں نے انہیں بلایا۔ ان میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور کہا ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر لوٹ جائیں اور انہیں اس وبا کی طرف نہ لے جائیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں آواز لگائی میں صبح لوٹنے والا ہوں تو تم بھی صبح لوٹ چلنا۔ اس پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہوئے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو عبیدہ، اگر تیرے سوا کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو کچھ اور بات تھی، کیا یہ تم کہہ رہے ہو؟ ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سوچو کہ تمہارے پاس ایک اونٹ ہو اور تم ایک ایسی وادی میں چلے جاؤ جس کے دو کنارے ہوں، ایک سرسبز و شاداب اور دوسرا بنجر۔ اگر تم نے سرسبز و شاداب میں اسے چرایا تو کیا تم نے اللہ کی تقدیر سے ایسا نہیں کیا؟ اور اگر تم نے بنجر زمین میں چرایا تو کیا اللہ کی تقدیر سے نہیں چرایا؟ ابن عباس نے کہا تو عبد الرحمن بن عوف آئے اور وہ اپنی کسی ضرورت کے تحت اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اور کہا اس سلسلے میں میرے پاس علم ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اگر تم کسی سرزمین کے بارے میں سنو کہ وہاں وبا پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی ایسی سرزمین میں وبا پھیلے جہاں تم ہو تو وہاں سے فرار اختیار کرتے ہوئے مت نکلو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی اور پھر لوٹ گئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ وبا کو پھیلنے سے روکنے کی شدید کوشش کرنا واجب ہے۔ اللہ کے بندو، اسی نقطۂ نظر سے مملکت سعودی عرب کی حکومت نے خادم حرمین شریفین اور ان کے عالی مقام امین ولی عہد کی قیادت میں اللہ ان دونوں کی تائید کرے، وقتی طور پہ عمرہ اور زیارت کو شرعی نصوص کے موافق ملتوی کیا ہے تاکہ اس مہلک وبا کو پھیلنے سے روکا جائے، اس لیے کہ جانوں کی حفاظت کرنا حکمراں کی عظیم ذمہ داریوں میں سے ہے، اور اہل علم اور صاحبان تخصص سے مشورے کے بعد اس کا اندازہ لگانا انہی کا حق ہے، اور تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ عز و جل پر بھروسہ کریں اور آہ و گریہ زاری کے ساتھ اس سے دعا مانگیں کہ اللہ اپنی مخلوقات سے اس وبا کو اٹھا لے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے اس وبا کو اٹھا لے جو ان پر نازل ہو گئی ہے، اس لیے کہ دعا نازل ہو چکی اور جو بھی نازل نہیں ہوئی یہ سب کے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے طعن سے، طاعون سے، وبا سے اور جانو اہل اور مال و اولاد میں بڑی مصیبت سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم تجھ سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں، ہم جس سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں اللہ اس سے بڑا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے برس، جنون، کوڑھ اور بری بیماریوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے تمہیں اپنے نبی پر
درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ علیم و حکیم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس کے بدلے اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب شوکت ہے۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب شوکت ہے۔ اور اے اللہ، تو راضی ہو جا ان کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین سے، جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلے کیے اور اسی کے مطابق وہ چلا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین اور ابو السبطین، علی اور بقیہ صحابہ سے، تابعین سے، اور انہی کے ساتھ اپنی رحمت سے اپنے ہم سے بھی یا ارحم الراحمین تو راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، شرک اور مشرکین کو رسوا کر، دین کے دشمنوں کو تباہ کر۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز، ہمارے حکمرانوں اور سربراہوں کی اصلاح فرما، اور ہماری ولایت انہیں دے جو تجھ سے ڈریں، تیرا تقوی اپنائیں اور تیری رضا کی پیروی کریں۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو تو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا۔ اے اللہ، تمام مسلم حکمرانوں کو تو اپنی کتاب کے مطابق عمل کرنے اور اپنی شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ، ان کے عمل کو ان کے عوام اور ملک کے لیے خیر بنا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس میں سے مانگتے ہیں جو تیرے پاس ہے، تو ہم پر اپنا فضل اتار، ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے، ہم پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے۔ اے اللہ، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم فقیر ہیں اور تو غنی ہے۔ اے اللہ، ہم فقیر اور تو غنی ہے۔ اے اللہ، ہم پر بارش برسا اور ہمیں تو نا امیدوں میں سے نہ کر۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے نواز۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے نواز۔ اے اللہ، تو بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں خوب بارش سے نواز، ہم پر موسلا دھار بارش فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بندوں میں سے بندے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں نا امید نہ کر۔ اے اللہ، ہمیں تو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ تمہیں عدل احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بے حیائی، نافرمانی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ اللہ علی عظیم کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، وہ تمہیں مزید دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جان رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ أشهد أن محمد